چلیں جی ابھی ایسے کرتے ہیں عدنان بھائی ہماری ٹروتھ سرچر بہن آئی ہیں، ان سے آپ بات چیت کریں جی السلام علیکم جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. پہلے تو سب سے پہلے ٹک ٹاک پہ جو آپ لوگوں نے آنا شروع کیا ہے تو اس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا ہے، اور پتہ نہیں کیوں ٹک ٹاک پہ آ کے کوشچن کرنا ایزی لگتا ہے، یوٹیوب پہ لگتا ہے کسی بڑی جگہ پہ جا رہے ہیں. تو لیکن اب یہ جو شروع میں امتیاز بھائی نے دی تھی پریزنٹیشن، اگر میں اس کو کوئکلی تھوڑا سا ریوائز کرنا چاہوں کہ میں نے اس کو نقشے وغیرہ صحیح بنائے ہیں، نوٹ صحیح نہیں ہے، جی تو پھر ہاں میں اپنا کوشچن رکھتی ہوں. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. امتیاز بھائی نے کہا شروع میں کہ براہ راست نبوت جو کہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے. اس کی دو پارٹس ہیں، شریعت والی حقیقی، انشاءاللہ. شریعت نہ لانے والی. میں اس کو یہاں سے کرتا ہوں. جی آپ بات کو جاری رکھیں. امتیاز بھائی اپنے آپ کو میوٹ کر لیں، آپ میوٹ کر لیں. سوری جی سسٹر اپنی بات جاری رکھیں. صحیح. اور دوسرا جو ہے وہ شریعت نہ لانے والی، جس کو مستقل نبوت کا بھی نام دیا گیا تھا. اب یہ یہاں تک جو ہے مسلمانوں میں اور جماعت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں مانتے ہیں کہ یہ دونوں شریعتیں نبوتیں ختم ہو گئی ہیں. نہیں، نبوت ہی کہیں گے، ہاں، جو کہ براہ راست نبوت کے انڈر آتی ہے. اس میں دونوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے. پھر آتی ہے، انہوں نے 7 نیمز بتائے تھے، ذلی، بروزی، امتی، انعکاسی، محمدی، مجازی، استعارہ والی نبوت، اور اس کو نام دیا گیا غیر حقیقی نبوت. اور اس میں جماعت احمدیہ اس کو جماعت احمدیہ مانتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مرزا صاحب اس کے انڈر آئے ہیں، اور ایک یہ انہوں نے کہا تھا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے. اور پھر ایک بات بیچ میں کہی تھی کہ اس سلسلہ کے سٹارٹ کرنے والے، مطلب میں وہی ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اگر میں نے کچھ غلط نوٹ کیا ہو، کہ اس سلسلے کو سٹارٹ کرنے والے بھی مرزا صاحب تھے اور اس کو اینڈ کرنے والے بھی مرزا صاحب تھے. کیا میں صحیح سمجھی ہوں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا تو آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن جب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ خراب ہو جائیں گے، لائک اہم بھی جب خراب ہو جائیں گے تو ایک تیسرا مسیح بھی آئے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ گنجائش ہے. اور پھر آپ نے کوئی ایک دکھایا تھا حوالہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک نہیں ہزاروں آ سکتے ہیں اس طرح. تو پھر سلسلہ انہوں نے بند تو نہیں کیا. اس پہ مجھے پلیز بتائیے گا. جی میں نا اس کو دو انداز میں آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ مرزا صاحب کی رائٹنگ میں نا ایک سٹائل پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب ایک دروازے کو بہت وائڈ اوپن کرتے ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پہلے مرزا صاحب نے کہا کہ مسیح کا میرے وجود پہ خاتمہ نہیں ہے، بلکہ 10,000 مسیح بھی آ سکتے ہیں، اور ان 10,000 میں ایک ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جو حدیثوں کے مطابق جو ظاہری الفاظ ہیں کہ وہ دمشق میں سفید مینارہ کے پاس جن کا نزول احادیث میں ہے وہ بھی آ سکتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ 10,000 بھی آ سکتے ہیں، اور ان میں سے ایک وہ سفید مینارے والے بھی آ سکتے ہیں. یہ کہہ دیا. اس کے بعد آگے جا کے کہہ دیا کہ میرے بعد قیامت تک کوئی مسیح نہیں ہے، فلا مسیح بعدنا الی یوم القیامہ. یہ الفاظ مرزا صاحب کے ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ دونوں باتوں کو دیکھ لیں کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ 10,000 بھی آ سکتے ہیں، اور جیسے آپ نے حوالہ دیا کہ ایک جگہ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 3 دفعہ تو آنے ہی ہے، لیکن ساتھ یہ بات بھی موجود ہے کہ فلا مسیح بعدنا الی یوم القیامہ، کہ میرے بعد کوئی مسیح نہیں ہے. اب جو لوگ عربی زبان کو جانتے ہیں، یہ لا مسیح، اور آپ بھی میری بہن عربی زبان سے واقف ہیں، آپ دیکھیں لا مسیحا، یہ لا نفی جنس ہو گئی ہے کہ کوئی کسی قسم کا مسیح نہیں ہے بعدنا، ہمارے بعد، الی یوم القیامہ، قیامت تک. تو دیکھیں یہ ایک جواب تو یہ ہو گیا کہ وہ جو مرزا صاحب نے بات جو آپ کو لگا کہ بھئی جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دفعہ مسیح نے آنا ہے،
پھر تو وہ دروازے کو کھلا مان رہے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو پہلا جواب دیا کہ دروازے کو کھلا نہیں مان رہے، بلکہ وہ ان کی باتوں کا تضاد ہے جو کہ ہر چیز میں پایا جاتا ہے. ایک مثال. اچھا، اور دوسرے انداز سے آپ اس کو یوں دیکھ لیں، میں آپ کو دیکھیں بالکل سادہ انداز سے بات سمجھا دیتا ہوں. آپ جماعت احمدیہ کے کم از کم بنیادی نظریات سے تو واقف ہیں. آپ جانتی ہیں کہ یہ بتا دیں ذرا مجھے آپ تصدیق کے لیے کہ جماعت احمدیہ کے بنیادی عقائد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صلی بیعتیں اللہ ہیں؟ علیہ وسلم 2 بیعتیں ہیں. اور دوسری بیعت کیا جماعت احمدیہ کے مطابق ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی ہے؟ ہو چکی ہے. ایک بات اب دیکھیں ذرا، اور اس بات سے بھی آپ واقف ہیں کہ ایک غلطی کا ازالہ ان کی جو کتاب ہے اس کے مطابق اب نبی آنے کی صرف ایک صورت ہے کہ محمد الرسول اللہ خود آئیں بروزی طور پہ. ٹھیک ہے جی. جی، اچھا، چادر، نبوت کی چادر پہنائی ہاں، جاتی ہے. ابھی مجھے اب بتائیں ذرا، اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بروزی طور پہ ایک مرتبہ اور آ جائیں گے پھر کتنی بیعتیں ہو جائیں گی؟ 3 اور بیعتیں کتنی ہو سکتی ہیں؟ 2 آپ خود آج مجھے بتائیں کہ ان دونوں باتوں میں کوئی ایسی بات ہے جو ہم نے الزام لگایا ہے، یا کوئی ایسی بات ہے کہ جو آپ کہیں جی کہ سمجھ میں نہیں آتی؟ کیونکہ مرزا صاحب نے جب یہ کہہ دیا کہ قرآن کی نص کے مطابق صرف 2 بیعتیں ہیں، اور دوسری بیعت مرزا صاحب نے کہا کہ میری شکل میں ہو چکی ہے، اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروزی طور پہ اور ایک مرتبہ آ جائیں گے تو بیعتیں 3 بن جائیں گی، اور مرزا صاحب کا سارا آرگیومنٹ ختم ہو جائے گا. اب مجھے بتائیں کہ ان جو میں نے آپ کو 2 باتیں بتائی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ مخالف سلسلہ نے جو نا گھڑ دی الزام کے طور پہ؟ یہ جو آپ نے ابھی دوسری بات بتائی ہے نا، بیعتیں، 3 بیعتوں والی، یہ آپ نے اسی وہ تو مسیح کے آنے کی تھی نا، کہ 3rd مسیح آئے گا، جی جو حوالہ، جی یا میں میں مکس کر رہی ہوں دونوں کو؟ نہیں میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں، کیونکہ جی مرزا صاحب جو ہیں وہ 2 مختلف حیثیتوں کے دعوے دار ہیں. ایک ان کی حیثیت ہے جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو دوبارہ آنے کے بارے میں اسلام کے اندر جو پیشن گوئی ہے اس کا مصداق میں ہوں، ایک ان کا یہ دعویٰ ہے. اور ایک ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ مبعوث ہونا تھا، اور وجہ اس کی انہوں نے یہ بیان کی ہے. تحفہ گولڈویہ کے اندر ہم حوالے دکھا چکے ہیں، دوبارہ مانگے ہم دوبارہ ابھی دکھا دیں گے آپ کو. انہوں نے کہا کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے 2 کام تھے. ایک کام تو یہ تھا کہ آپ نے تکمیل ہدایت کرنی تھی، میرے صاحب کہتے ہیں وہ تو آپ نے کر دی. ساتھ کہتے ہیں کہ دوسرا کام تھا کہ آپ نے تکمیل اشاعت ہدایت کرنی تھی. کہتے ہیں کہ وہ کام نہیں کیا، اور وہ کام کرنے کے لیے دوسری بیعت چاہیے. تو میں آپ کے سوال کا جواب یہ دے رہا ہوں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ 2 مختلف حیثیتوں کے دعوے دار ہیں. ایک ان کا وہ دعویٰ تھا مسیحیت کے حوالے سے، اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کبھی کہتے ہیں کہ 10,000، کبھی کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ ہے، اور کبھی کہہ دیتے ہیں کہ ان کے بعد کسی مسیح کا قیامت تک نہیں آنا. اور ابھی میں آپ کو دوسری بات کا بتا رہا ہوں کہ جو ان کا نبوت کے حوالے سے ایک اسپیسیفک کلیم تھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیعتیں ہیں اور دوسری ان کی شکل میں ہو چکی ہے. اور اب آپ خود سوچ دیں کہ اگر ایک مرتبہ بروزی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی اور آ گئے تو بیعتیں تو پھر 3 بن جائیں گی، اور یہ ان کی جماعت کے خلاف ہے. تو یہ بھی ایک آرگیومنٹ آپ کو دیا ہے اس دوسری حیثیت میں جہاں پہ وہ نبوت کا اپنے لیے ثبوت جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں. اچھا، جو 3rd بیعت ہوگی وہ بروزی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوں، اگر صرف حضرت عیسیٰ بروزی رنگ میں احمدیوں کو صحیح کرنے کے لیے آئیں گے، ایسا نہیں ہے؟ اچھا، اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جو آپ نے ذکر کیا نا تو اس میں جو صحیح کرنے کے لیے آئیں گے تو اس میں مرزا مسرور کی ویڈیو ہم دکھا چکے ہیں ماضی میں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک جلالی نبی، جس کا آپ نے ذکر کیا نا کہ جب احمدی بگڑ جائیں گے تو مرزا مسرور نے کہا کہ اس وقت ایک جلالی نبی آنے کی بھی پیشین گوئی موجود ہے. تو یہاں پہ انہوں نے نبی کا ذکر کیا. یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ اگر مسیح تیسری بار بھی آئیں گے نا تو آنا ایک نبی کے طور پہ ہے. یہ آپ نے پہلی بات نوٹ کرنی ہے. دوسری بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ مرزا صاحب کی جو کتاب ہے، ایک غلطی، کتاب کیا رسالہ ہے، بلکہ رسالہ بھی کیا اشتہار ہے،
ایک غلطی کا ازالہ، اس کا بنیادی نقطہ ہی یہی ہے. ہم نے آج بھی دکھایا، اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی آنے کی صرف ایک صورت ہے کہ محمد الرسول اللہ بروزی طور پہ خود آ جائیں. اور یہ انہوں نے وہاں پہ بات لکھی ہے کہ وہ 1000 مرتبہ آ سکتے ہیں. اب یہ 1000 مرتبہ آ سکتے ہیں والی بات بالکل وہی ہے کہ 10,000 مسیح آ سکتے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب نے جب اس کے ساتھ یہ بات لکھ دی کہ صرف 2 بعثتیں ہیں، تو پھر 1000 دفعہ آنے والی بات اور صرف 2 بعثتوں والی بات، یہ دونوں باتیں آپس میں میچ نہیں کر سکتی. آئی ہوپ کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا پایا. ہاں جی بالکل. میں اس کا جواب دوسری سائڈ سے بھی لوں گی، لیکن بہت اچھا ہوتا کہ یہاں پر کوئی موجود ہوتا، کیونکہ پھر اس طرح سے پتہ ہے فٹ بال لگتا ہے بندہ اپنا آپ، کہ میں ادھر سے ایک چیز پوچھ کے جاؤں پھر ادھر جا کے، اور پھر وہی ہوتا ہے کہ اینڈ میں کہ قلت عرفان ہے، دل صاف کر کے نہیں سمجھا، یہ تو بات میں فرق کوئی نہیں ہے کہ اب دونوں جو ہے نا کانٹرڈکشنز نہیں ہیں، بلکہ وہ کانٹیکسٹ الگ ہے اور یہ کانٹیکسٹ الگ ہے. آئی وش کہ کوئی آ جائے احمدی مربی یا کچھ ایسے، تو وہ سامنے پوچھ لینا تو دونوں طرف کے اوپینین سامنے آ جاتے ہیں. جی بالکل، ہم تو آپ کی بات سے ایگری کرتے ہیں، اور عدنان بھائی نے بھی آتے ہی یہی بات بنیادی طور پہ کی ہے کہ بھئی ہم تو آپ کے منتظر ہیں، آپ آئیں، ہمیں بتائیں کہ کون سی وہ بات ہے جو ہم نے آپ پہ الزام کے طور پہ کی ہے. کیونکہ عقیدہ ذرا ہم کسی پہ تھوپ تو نہیں سکتے، عقیدہ تو کتاب سے دکھایا جا سکتا ہے. اور اس بات کا ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی واضح کر دیا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ایک عام احمدی کس بات کو مانتا ہے. جب تک ہم اس سے بات نہیں، ہمیں نہیں پتا، جب تک اس سے بات نہیں کریں گے. ہم ساری کی ساری بات کا دار و مدار کر اس چیز پہ رکھ رہے ہیں کہ بھئی مرزا صاحب کی آئیڈیالوجی کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے. ایک عام احمدی کیا مانتا ہے ہمیں نہیں پتا. اچھا، اگر ابھی ٹائم ہے تو پھر میں ایک تھوڑا سا سائڈ سے کوشچن بھی کر لوں. جی آپ کریں، سوال کریں. اچھا، براہ راست نبوت میں جو 2 ہیں شریعت والی، کیونکہ میں نے ابھی کچھ دن ہوئے ہیں نوٹس لینا شروع کیے ہیں تو میں اس کے ساتھ لکھنا چاہ رہی تھی کہ مسلمان شریعت والی حقیقی نبوت اور شریعت نہ لانے والے مستقل نبوت کے لیے قرآن سے کون سی آیت لیتے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس کے لیے قرآن کی گواہی بہت ضروری ہے، بلکہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. جی اس کا جواب یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو یہ بات تسلیم کی ہے کہ براہ راست نبوت پہ مہر لگ چکی ہے، یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ براہ راست نبوت پہ مہر لگ چکی ہے. یعنی وہ کیوں بند ہے کیونکہ اس پہ مہر لگ چکی ہے. اب میری بہن، میں تو ایک سمپل سی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پورے قرآن میں نبوت پہ مہر لگانے کے حوالے سے کتنی آیتیں ہیں؟ آپ بھی قرآن سے کچھ نہ کچھ تو واقف ہوں گی نا. مجھے بتا دیں کہ نبوت پہ مہر لگانے کے حوالے سے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ خاتم النبیین صرف والی ایک آیت ہے. تو ایک. آپ کے جی سوال کا جواب یہ ہے کہ جو مرزا صاحب نے براہ راست نبوت پہ کا ختم ہونا اور براہ راست نبوت پہ مہر کا لگنا تسلیم کیا ہے، تو وہ مرزا صاحب نے سورۃ الاحزاب کی اسی آیت سے مانا ہے جس سے مسلمان مانتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ آیت تو کہہ رہی ہے خاتم النبیین، ٹھیک ہے، النبیین. اب ہمیں یہ دن رات یہ بتاتے ہیں کہ جب الف لام آ گیا، ساتھ نبیین آ گیا، تو اب اس میں سارے نبی شامل ہیں ہر طرح. تو بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے جو مہر لگائی ہے، قرآن کریم میں تو الفاظ ہیں کہ النبیین پہ لگائی ہے. اب النبیین میں سے جب مہر لگ گئی تو وہ تشریح پہ بھی لگ گئی، غیر تشریح پہ بھی لگ گئی. اب اس نبوت کے سلسلہ میں ذلی کو داخل آپ کیسے کریں گے؟ اس کا صرف دیکھیں نا ایک ہی رستہ جماعت نے کھولا ہوا ہے. جماعت لوگوں کو یہ بتاتی ہے کہ بھئی یہ جو ترجمہ یا جو تفسیر کی جاتی ہے کہ جی نبوت کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ مہر لگ گئی، یہ مہر لگ گئی والا ترجمہ غلط ہے، ٹھیک ہے. تو ہم صرف اسی بات کو انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ابھی رکھ دیتے ہیں اور آپ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ کیا مرزا صاحب نے یہ جو مہر لگنے والی بات ہے، اس سے مراد مہر لگنا سے مراد انہوں نے کیا لی ہے، ٹھیک ہے، یا اس آیت کی تفسیر کرتے وقت انہوں نے اس سے کیا مراد لی ہے. یہ دیکھ ابھی ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ دیتے ہیں. یہ ابھی میں آپ کے سامنے سکرین بھی شیئر کر دیتا ہوں اور ساتھ میں آپ کے سامنے حوالے بھی پیش کر دیتا ہوں. یہ دیکھیے گا، یہ ابھی سکرین ذرا آپ کے سامنے آ جائے پہلے، پھر میں اس کو پڑھتا ہوں. اچھا جی، ابھی یہ مجھے آپ بتائیے گا، جو کہ آپ کا سوال بہت اہم ہے.
اور یہی وہ دروازہ ہے کہ جو جماعت کی طرف سے کھولا گیا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کو واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ دیکھیں، یہ روحانی خزائن کا والیوم نمبر ہے 15، اس کا پیج نمبر ہے 479۔ لکھتے ہیں کہ میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ اب مجھے میری بہن آپ یہ بتا دیں کہ اس کوٹیشن کے اندر کیا خاتم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسی اولاد جس کے بعد، پھر خود وہ بتا رہے ہیں کہ ایسی اولاد جس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی، یہ ہے کہ نہیں آپ کے سامنے؟ جی اچھا، اب اس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس کے لغوی معنی میرے صاحب نے کیے، ابھی آتے ہیں اس کے اصطلاحی معنی میں۔ اب آگے دیکھیں ذرا، کہتے ہیں کہ یہ اسی والیوم 15 کا پیج 479 ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اہل کشف نے مہدی خاتم الولایت کی علامتوں میں سے لکھا ہے اور بیان کیا ہے کہ وہ آخری مہدی جس کی وفات کے بعد کوئی مہدی پیدا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پہ خاتم الولایت، اور اس کی تشریح کیا کر رہے ہیں؟ آخری مہدی اور جس کے بعد کوئی مہدی پیدا نہ ہو۔ اب دیکھ لیں، اس میں کوئی ہماری تو کوئی سمجھ ہے ہی نہیں ہے نا، آپ کے سامنے موجود ہے کہ خاتم کا مطلب کیا لے رہے ہیں؟ ایسا آخری فرد جس کے بعد کوئی اور نہیں پیدا ہوگا اس گروہ میں۔ اچھا آگے دیکھیں ذرا، یہ دیکھ لیں والیوم 23 پیج نمبر 333، یاد رکھنا بھی آسان ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کی کتابوں میں مسیح موعود کے کئی نام ہیں، من جملہ ان کے ایک نام ہے خاتم الخلفاء۔ اب آگے دیکھیں ذرا، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے۔ اب میری بہن آپ خود دیکھ لیں، یہاں پہ خاتم کے معنی کیا کیے؟ ایسا جو سب سے آخر میں آنے والا ہے۔ یہ دیکھ لیں والیوم 23 کا پیج 333، وہی پیج ہے۔ اسلام میں بھی ایک خاتم الخلفاء ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ کے سلسلہ میں حضرت عیسیٰ خاتم الخلفاء تھے۔ اب یہاں بھی دیکھ لیں آپ، خاتم کے معنی ہم یہاں سے کیا نکال سکتے ہیں؟ چلیں اب اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ آپ خاتم بتا رہے ہیں، خاتم اس کا تو نہیں کوئی چکر؟ جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ابھی میں آپ کو بتا دوں۔ یہ دیکھیں ذرا، خطبہ الہامیہ جو کہ روحانی خزائن کے والیوم نمبر 16 میں ہے، اس کا پیج نمبر 79 ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ اللہ نے بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث فرمایا اور آپ کو ان کے انبیاء کا خاتم بنایا، خاتم بنایا۔ لے میں نے آپ کے کہنے پہ دونوں طرح پڑھ دیا۔ اب نہ میری بہن ایسے کرتے ہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ جو آپ کے سامنے حوالہ یہ لگا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کو خاتم بنایا یا خاتم بنایا، تو آپ مجھے بتا دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی بنی اسرائیل میں آیا؟ نہیں آیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے خاتم ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ یہ ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خاتم کا مطلب ہے سب سے افضل، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے موجود ہیں، اور آپ کسی جیو سے پوچھ لیں وہ آپ کو بتائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی بنی اسرائیل میں کوئی نہیں آیا۔ یہ ان کی کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے، میں عدنان بھائی اس بات کو انشاءاللہ کنفرم کر دیں گے کہ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے بعد ان جیسا کوئی نبی نہیں آیا۔ تو لہٰذا اگر خاتم کا معنی یہ کرنا چاہے کوئی بندہ کہ بھئی افضل نبی، تو وہ یہاں پہ فٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بنی اسرائیل کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ ان کے تمام انبیاء میں سے افضل نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ صرف بنتا ہے اس کا معنی کہ آخری جن پہ اس کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب اس طرح میں دو باتیں اور انشاءاللہ کرتا ہوں یہاں آپ کے ساتھ، اس کے بعد میں آپ کے آتا ہوں سوال کی طرف انشاءاللہ۔ میرا ایک سوال ہے امتیاز بھائی، جی یہ بھائی، جو نے اس کوشچن کیا ہے نا کہ یہ قادیانی اوپر جو آپ نے کوٹس پڑھے ہیں نا، خاتم الاولاد، خاتم الخلفاء، یہاں پر قادیانی مربی جو ہیں وہ اس کو خاتم پڑھتے ہیں، خاتم پڑھتے ہیں، ان کا کیا موقف ہے اس کے اوپر؟ زبردست ہے، زبردست ہے عدنان بھائی۔ یہاں پہ ان کا موقف جو ہے وہ بالکل وہ دینے کو تیار ہی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات عدنان بھائی، میں آپ کو مزیدار بات یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس حوالہ موجود ہے، کوئی مانگے ہم ابھی دکھا دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ کس نے کہا ہے؟ جامعہ احمدیہ ربوہ کے جو پرنسپل تھے نذیر صاحب،
ان کی ہمارے پاس عدنان بھائی تحریر موجود ہے، وہ کہتے ہیں بھلے خاتم لو بھلے خاتم لو، دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹرم جو ہے نا یہ سیدھی قرآن سے بوروڈ ہے نا، یہ جی قرآن جی سے کیونکہ جو حوالہ مرزا صاحب دے رہے ہیں وہ قرآن کی بیس پہ ہی دے رہے ہیں نا، خاتم الاولاد، خاتم الخلفاء، ٹھیک ہے، خاتم المہدی، تو یہ سارے جو حوالے ہیں ٹرمینالوجی تو ڈائریکٹلی، کیونکہ خاتم کو تو قرآن کی ریڈنگ مانتے ہی نہیں ہے نا، جی جی خاتم کو تو قرآن کی ریڈنگ نہیں مانتے، تو یہاں سے ریفرنس جو مرزا صاحب لے رہے ہیں وہ قرآن کا ہی لے رہے ہیں نا، ٹرمینالوجی تو قرآن کی ہے، تو قرآن کی ہے تو پھر وہی ہے جو قرآن کی ریڈنگ وہ مانتے ہیں، پھر خاتم ہے، اور اس کا مطلب مرزا صاحب خود جو ہے وہ آخری کر رہے ہیں، کنسسٹنٹلی آخری کر رہے ہیں، لیکن قرآن کی آیت پہ آ کے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان کو۔ بالکل ایسے ہی عدنان بھائی، بالکل آپ نہیں، لیکن جی قرآن میں جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے مرزا صاحب نے، اس میں بھی انہوں نے نبیوں کو ختم کرنے والا ہی لکھا ہوا ہے نا۔ جی بالکل، یہ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں، روحانی خزائن کے جی والیوم 3 کا پیج نمبر 431 ہے، یہ دیکھیں وہی آیت لکھی ہوئی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آگے دیکھ لیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا۔ آگے دیکھ لیں ذرا، یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ جی عدنان بھائی۔ اکثر جو براڈز ہوتی ہیں ٹک ٹاک پہ، میں نے خود اس آیت معذرت، کا ترجمہ کر کے اس کی خلاف ورزی کر دی نا، نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا اور مرسل ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا، رسول ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا، تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے خود یہاں بالکل ظاہر ہے، بالکل ظاہر ہے کہ مرزا صاحب نے خود اس کو جو ہے کانٹرڈکٹ کر دیا۔ جی اچھا اب عدنان بھائی، یہاں پہ کوئی شک رہ جاتا ہے کہ وہ خاتم النبیین کا مطلب لے رہے ہیں کہ ایسا نبی جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ کوئی شک نہیں رہتا جی، کوئی، کوئی ایک تو شک نہیں قرآن کا ترجمہ آ گیا، ایک ان کی اپنی عبارتیں آ گئی جہاں پہ انہوں نے خاتم کا مطلب وہی لیا ہے کہ آخری اور اس کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے۔ جی بالکل ایسے۔ ابھی دیکھیں میری بہن، ایک صرف انشاءاللہ چیز اور دکھا کے ہم بات کو ختم کر دیتے ہیں، یہ دیکھیں ذرا، ابھی مرزا صاحب یہ کیا لکھ رہے ہیں، یہ روحانی خزائن کا والیوم 7 پیج 200، کہتے ہیں کیا تجھے علم نہیں ہے کہ ہمارا رب جو رحیم ہے اور فضل کرنے والا ہے، اس نے نام دیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کا بغیر کسی استثناء کے، اور طالبین حق کے لیے ہمارے نبی نے واضح الفاظ میں اس کی تفسیر اپنے اس قول سے کر دی کہ لا نبی آبادی۔ ابھی عدنان بھائی دیکھیں، مرزا صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاتم الانبیاء یا خاتم النبیین کی جو تفسیر کی ہے وہ ہے کہ لا نبی آبادی۔ جی عدنان بھائی۔ جی بالکل، اور اس سے بھی بالکل ظاہر ہو گیا کہ ان کا اس سے مطلب کیا ہے، تو اس میں اب یہ سب سے بڑا ڈائلیما ہے قادیانی جماعت کے لیے کہ خود لکھ کے یہ چیزیں بعد میں ان کو خود ڈینائی کر دینا اور ان کا انکار کرنا یا ان کی الٹی سیدھی تعویلیں پیش کرنا، اس سے کیا یعنی وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہمارا ٹوٹل مقدمہ اسی بنیاد پہ ہے کہ اگر ان کے بھی اگر حوالے لیے جائیں تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آخر خاتم جو ہے وہ آخری ہے، اور یہاں پر اس کے علاوہ اور کوئی مطلب تو نکلتا نہیں ہے۔ جی امتیاز بھائی۔ اور عدنان بھائی آپ یہ دیکھیں کہ وہی دو قرآن کریم کی آیات الیوم اکملت لکم سورۃ المائدہ سے اور سورہ احزاب کی یہ خاتم النبی، دیکھیں لکھتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت یعنی الیوم اکملت، یہ والی آیت، اور یہ جو ہے سورہ احزاب، آگے لکھتے ہیں کہ میں ان دونوں آیتوں میں صریح، میری بہن ذرا سنیے گا، صریح نبوت کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کر چکا ہے اور صریح لفظوں میں فرما چکا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور آگے دیکھ جیسا کہ فرمایا، آگے وہی آیت کوٹ کی ہے۔ تو میں نے یہ تمام حوالے کوئی فرسٹ ٹائم تو دکھائے نہیں ہے، لیکن دوبارہ اس لیے دکھائے ہیں آپ کو میری بہن کہ سارے کا جو تمام دجل اور فریب ہے نا، وہ یہ اس بات سے کرتے ہیں جی کہ خاتم کا مطلب آخری نہیں ہے، اور خاتم الانبیاء کا مطلب ایسا نبی نہیں ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ دونوں باتیں آپ کو دکھا دی
کہ مرزا صاحب لغوی طور پہ خاتم کا مطلب بھی آخری لیتے ہیں، اور مرزا صاحب اصطلاح کے طور پہ خاتم النبیین کا ترجمہ اور تفسیر کیا کرتے ہیں کہ جن کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، آپ کو دکھا دیا۔ ابھی اس کے بعد ان کی اس بات میں کیا وزن، اب یہاں پہ ایک اور بات میں نے پہلے بھی کی ہے، دوبارہ کر دوں۔ یہاں سے ہم پہ اعتراض کیا کر دیتے ہیں آگے سے کہ چلو اگر ہم ختم نبوت کا اگر ہم اقرار کرتے ہیں تو پھر آپ ہمیں ختم نبوت کا منکر کیوں کہتے ہیں؟ اس کا آپ کو عدنان بن آلریڈی جواب دے دیا ہے کہ ان ساری باتوں کا اعتراف کرنے کے باوجود ساتھ یہ کہہ دیتے ہو کہ مرزا صاحب نبی اور رسول ہیں، تو انکار آپ نے یوں کیا ہے۔ لیکن بروزی رنگ میں سایہ، ذلی، انعکاسی، دیکھیں اس کا تو دیکھیں نا، ہم ان کو بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام کے اندر پہلے آپ بروزی، یعنی جو معنی بروزی کے آپ کرتے ہو، اور میں نے آج بھی ریپیٹڈلی بتایا تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائیں، بروزی اور ذلی ان دونوں کے معنی کیا ہیں؟ نمبر ایک کہ وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صفات کو اپنے اندر لے لے، یہ ذل ہو جائے گا۔ اور آگے بروز کب بنے گا؟ جب اللہ تعالیٰ اس کو محمد اور احمد کا نام دے دے، نعوذ باللہ، اور نبوت محمدیہ کی چادر اس کو پہنا دے، یعنی وہ چادر، نبوت کی وہ چادر جو ہمارے آقا و مولا کی ہے، نعوذ باللہ وہ چادر اس بندے کو پہنا دے، اس کو یہ کہتے ہیں ذلی بروزی نبی۔ اب میری بہن، ہم یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ عقیدہ بذات خود بلاسفیمی بھی ہے اور کفر بھی ہے۔ بلاسفیمی کیوں ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کو اپنے اندر لینا، یہ تو بہت دور کی بات ہے نا۔ ساری کی ساری امت میں جو ساری کی ساری صفات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذرہ بھی نہیں ہو سکتی۔ یہاں کہتے ہیں کہ تمام صفات کو لے لینا، اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ جو بات ہے کہ اس شخص کو بروزی طور پہ محمد اور احمد کا اللہ تعالیٰ نام دے دے، اور اس شخص کو نبوت محمدیہ کی چادر اڑا دے۔ اب یہ وہ دو شرطیں ہیں کہ ان کو پہلے قرآن سے دکھاؤ نا۔ میری بہن آپ بات کو سمجھیے گا، یہ ذلی بروزی کی جب بات کریں گے ہمارا سے سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ قرآن سے دکھا دو یہ ذلی بروزی کی جو دو آپ نے شرطیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ تمام صفات لے لے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ وہ شخص اللہ کی طرف سے اس کو محمد و احمد نام دے دیا جائے اور اس کو نبوت محمدیہ کی چادر پہنا دی جائے، یہی تو کفر ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میں اس کو آگے کوشچن کر کے پھر دوبارہ پوچھوں گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ آپ اپنی تحقیق کو جاری رکھیں۔ عدنان اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم جی۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو سسٹر فار آسکنگ کوشچنس، اور انشاءاللہ تحقیق کو جاری رکھیں جیسا کہ امتیاز بھائی نے کہا۔ اور یہ جو حوالے ہم نے پیش کیے ہیں ان میں جو کنسسٹنسی کا جو ایشو ہے وہ بھی دیکھیں کہ ایک جگہ تو مرزا صاحب وہی ترجمے کر رہے ہیں اور لفظ خاتم کے جو ہم کرتے ہیں، جو ہم پوری امت مسلمہ کرتی ہے، پھر جا کے اسی کو بعد میں اس کے ساتھ اختلاف کر دیتے ہیں۔ جب مرزا صاحب نے خود دعویٰ کرنا شروع کر دیا نبوت کا، تو ظاہر ہے براہ راست نبوت کا دعویٰ تو وہ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ پیچھے انکار کر چکے تھے، کہہ چکے تھے کہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ کہہ چکے تھے۔ تو وہ والی نبوت تو وہ دعویٰ نہیں کر سکتے، ان کو ایک نئی نبوت گھڑنی پڑی، بنانی پڑی، جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اسلام کی پوری ہسٹری میں، پوری تاریخ میں آدم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی مثال نہیں ملتی ذلی بروزی نبوت کی، اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے اسلام سے۔ تو انہوں نے نیا ایک نظریہ گھڑ کے اس آیت کا انکار کر دیا، اس کے اصل مطلب کا انکار کر دیا جو خود ترجمہ کر چکے تھے کہ بھئی اس کا مطلب یہاں پہ خاتم کا مطلب جو ہے آخری ہے۔ اب دیکھیں دونوں قرات قرآن میں موجود ہیں اور دونوں سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، خاتم سے بھی اور خاتم سے بھی۔ ایک قرات حفظ جو انڈیا میں پڑھی جاتی ہے قرآن کی، اس میں خاتم کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب سیل ہے، جس کا مطلب مہر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر باقی 9 قرات جو ہیں، ورش، قالون، ابن کثیر، دوری، یہ جتنی بھی قرات ہیں جو پوری امت مسلمہ میں پڑھی گئی ہیں،
صدیوں سے وہاں پہ خاتم کا لفظ ہے، خاتم النبیین، ٹھیک ہے، ختم کر دینے والا، آخری نبی، ٹھیک ہے۔ دونوں صورتیں میں الحمدللہ ہم سالڈ گراؤنڈز پہ کھڑے ہیں۔ یہ مرزا صاحب نے آ کے یہ ڈیبیٹ شروع کیا اور بغیر کسی ضرورت کے شروع کیا، اپنے عزائم جو تھے، ان کے ذاتی عزائم جو بھی تھے، ان کو بروئے کار لا کے انہوں نے یہ ڈیبیٹ شروع کیا۔ تو ہمیں اس ڈیبیٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی، نہ کبھی یہ پہلے کبھی ڈیبیٹ ہوا، بلکہ اس کا تو صاف صریح انکار ہے کہ کوئی نبی محمد رسول اللہ کے بعد آنے والا ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو سہارا لیا گیا کہ بھئی تم تو حدیث میں کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اور ان کو نبی کہا گیا، تو نبی تو آ رہا ہے، نبی تو آئے گا محمد رسول اللہ کے بعد۔ نہیں، وہ بعد میں نہیں آئے گا، وہ پہلے آ چکا ہے۔ مسئلہ یہاں پہ بات کا یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے فرمایا لا نبی بعدی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ جو پہلے گزر گئے، جن کو بعثت مل چکی تھی، وہ نبی رجسٹر ہو چکے ہیں، ان کا نام نبیوں کی لسٹ میں رجسٹر ہو چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، نہ یا کوئی نبی نہیں ہے، بس۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اس کا تعلق ان کی پہلی بعثت سے براہ راست ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کب کہا گیا؟ حضور سے 500 سال پہلے ان کو نبی کہا گیا۔ تو اگر وہ بعد میں نازل ہو رہے ہیں تو کیا وہ ٹائٹل ان سے لے لیا جائے گا؟ یعنی اللہ ان کو تخت پہ بٹھا کے اس تخت سے اتار دیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ٹائٹل ان کے ساتھ لگا رہے گا، ونس اے پروفٹ آلویز اے پروفٹ۔ لیکن وہ رسول اللہ سے پہلے آئے تھے، بعد میں نہیں آئیں گے، وہ پہلے آ چکے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں زندہ ہیں، آسمانوں میں زندہ ہیں، اور بس انہوں نے نازل ہونا ہے۔ تو ان کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا، یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ کوئی اور نبوت آنے والی نہیں، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ میرے بعد 30 جھوٹے ایسے دجال آئیں گے جن میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ یعنی اب یہ ایک معیار رسول اللہ نے دے دیا کہ میرے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ دجال ہے اور جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اس کے بعد کچھ رہ نہیں گیا۔ جی اور نان بھائی میں نے کہنا تھا مرزے دی مثال بشیر ملتی بھائی ہے کداں اچھا کداں نہیں مرزے دی مثال ملتی ہے مسلمہ کذاب۔ مسلمہ بھی ایک قسم دا براہ راست نبی تھا، اور اس کا شریک تھا، right? He wanted a part, he wanted to share the prophethood. So yeah, that's my only comment. اچھا نہیں بشیر میں بھائی، آپ کے جانے سے پہلے چلیں، چونکہ میں نے بات کی تھی، یہ بھی دکھا دیں حوالہ، یہ میں اس کو ذرا بڑا بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو پڑھ سکیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ کتاب کا نام ہے شان خاتم النبیین از قاضی نذیر قادیانی صاحب جو تھے، ان کے جناب وہ جو پرنسپل تھے ان کے جامعہ کے۔ یہ میں نے اس میں آپ کو دکھا دوں، یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کی ایک دوسری قرات خاتم النبیین، خاتم کی تا کے زیر کے خاتم النبیین، خاتم کی تا کے زیر کے ساتھ بھی آئی ہے۔ کہتے ہیں گو یہ قرات متواترہ نہیں ہے اور نہ یہ کسی صحابی، آگے وہ پوری بات کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن جو آپ کو میں بات دکھانی ہے وہ یہ ہے، یہ دیکھیں ذرا، کہتے ہیں کہ لفظ خاتم تا کی زبر سے ہو یا خاتم تا کی زیر سے ہو، دونوں کا مصدر ختم ہے۔ خاتم کی تا سے اگر زبر سے ہوگا تو اس میں آلہ ہے، خاتم کی تا کی زیر سے ہو تو اس میں فاعل ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ گو مصدر سے ان کا اشتقاق کرتے ہوئے ان کی بناوٹ میں یہ فرق ہے، مگر انجام اور نتیجہ کے لحاظ سے ان دونوں کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ کہاں پہ موجود ہے؟ یہ آپ نے ان کی کتاب یہ جا کے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، شان خاتم النبیین، قاضی نذیر صاحب جو ان کے جامعہ احمدیہ ربوہ کے پرنسپل تھے، اور اس کے صفحہ نمبر 197 198 پہ جا کے اس پوری بحث کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے صرف آپ کو یہ دکھانا تھا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے کہ دونوں طرح کی قرات کا معنی ایک ہی ہے، نتیجے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اچھا، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، لکھا ہوتا ہے لائف پہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین تو کہو، مگر یہ نہ کہو کہ ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ جی میں اس کی آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں اسی بات کی، اچھا پہلے میں اس کے آپ کو دو جواب دیتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ یہ فرما رہی ہیں
کہ یہ نہ کہو کہ لا نبی آبادی. یہی آپ کا سوال ہے نا؟ ایگزیکٹلی. اچھا آپ دیکھیں ذرا، ہمیں یہ لوگ بتاتے ہیں کہ اصول یہ ہے کہ صحابی کی بات جو ہے وہ مستقل طور پہ بذات خود حجت نہیں ہے. ہمیں یہ اصول بتا رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ جب صحیح حدیث میں آ گیا لا نبی آبادی، اگر یہ بات اگر کے ساتھ ہے، اگر یہ بات صحیح سند کے ساتھ حضرت عائشہ سے ثابت بھی کر دیں، اگر بہت اہم ہے یہاں پہ، تو تب بھی یہ بات قبول نہیں کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جب ہمارے آقا مولا نے اپنی زبان سے خود فرما دیا لا نبی آبادی، تو ہم پھر کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ایک جواب یہ ہو گیا. دوسرا اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ اگر یہ اس روایت کو لیتے ہیں باوجود اس کے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف روایت ہے، اگر یہ اس کو لیتے ہیں تو ساتھ ہی اسی مضمون کی دوسری روایت بھی موجود ہے جہاں پہ وہ اپنی بات کی وضاحت کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ لا نبی آبادی اس لیے نہ کہو کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ آپ وسلم کے بعد ہی آئیں گے نا، یعنی وہ بھی وہاں پہ حضرت عیسیٰ کے جو دوبارہ آنے والی یا نازل ہونے والی بات ہے اس کی وضاحت میں یہ بات کر رہی ہے. لیکن میں آپ کو افسوس کے ایک بات بتا دوں، یہ ساری قادیانی مربیت ایسی ہے کہ انہوں نے کسی جگہ پہ بھی یہ دوسری روایت کوٹ نہیں کی ہے کہ سیدہ عائشہ کی اگر انہوں نے یہ بات کی ہے کسی روایت میں تو اس کے معنی یہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بات کو واضح کرنے کے لیے یہ بات کر رہی ہیں، نہ کہ یہ کہنے کے لیے کہ سرکار لا نبی آبادی کے مصداق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ ہاف پارٹ ہے اس کا جو آپ نے ابھی کمپلیٹ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، یہ دوسری روایت ہے؟ نہیں، میں آپ کو ایک بتا رہے عدنان بھائی، اگر آپ نے کچھ کہنا میں تب ان کی روایت بھی دکھا دوں نکال کے. جی اس میں یہی ہے کہ جو آپ نے وضاحت کر دی ہے. دوسری بات یہ کہ اس روایت پہ کلام بھی ہے، یہ حضرت عائشہ کا کلام، اس پہ کافی ڈیبیٹ ہے کہ یہ روایت صحیح بھی ہے کہ نہیں. تو قادیانیت کو تو ویسے بھی کوئی اس کا دے ڈونٹ فالو، ہمارا سٹینڈرڈ تو وہ ویسے بھی نہیں فالو کرتے. مثال کے طور پہ لل مہدی الا عیسیٰ، وہ اس کو بھی انہوں نے صحیح بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ ضعیف حدیث ہے. تمام محدثین کا اس پہ اتفاق ہے کہ وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، تو اس میں بالکل وہ قوی نہیں ہے، اور اس کے راوی ضعیف ہیں. لیکن کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی حکم اور عدل ہے، وہ ضعیف کو صحیح کر سکتا ہے اور صحیح کو ضعیف کر سکتا ہے. تو جو بھی حدیث ان کو سوٹ کرتی ہے بظاہر وہ اس کو صحیح کر دیتے ہیں، بے شک وہ کتنی ہی بڑی کنٹروورشل حدیث ہو یا اس میں کتنا ہی اختلاف ہو. تو جو بالکل صریحاً صحیح حدیثیں ہیں ان کا انکار کر دیتے ہیں، جن کے اوپر کوئی جو ڈیبیٹ ہے ہی نہیں ہے، جیسا کہ لا نبی آبادی، یہ متواتر حدیث ہے. ایک اور بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ وہ اوپر جو لکھا ہے آپ نے، جو قاضی صاحب کا آپ نے کوٹ دکھایا ہے، اس میں وہ جی جی کہتے ہیں متواترہ نہیں ہے، قرات متواترہ میں سے ہے. خاتم بھی قرات متواتر، یعنی قرآن کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کے تواتر کا انکار کر رہے ہیں اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. تو کیونکہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ وہ پھنستے ہیں ان جگہوں پہ آ کے وہ پھنس جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا سارا جتنا بھی مقدمہ ہے نا وہ کس بنیاد پہ گھڑا ہے؟ خاتم کے معنی پہ. لیکن جب 9 قرات متواترہ قرآن کی دوسری دیکھی جائیں، وہاں پہ وہ لفظ خاتم آئے، ان کا ڈیبیٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے انہیں انکار کرنا پڑ گیا. میرا حال ہی میں ان کا ایک جرمنی کا وہ مربی ہے، بزرگ ہے، وہ میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، اس کے ساتھ ڈسکشن ہوا اسپیکرز کارنر میں. لطیف میں ہے؟ نہیں، وہ داؤد کر کے، اپنا وہ داؤد ناصر. جی داؤد ناصر صاحب ہے جی. ان کے ساتھ ڈسکشن ہوا اسپیکرز کارنر میں. میں نے ان سے پوچھا بھائی خاتم قرآن ہے یا نہیں؟ وہ کہتے قرآن ہی نہیں ہے، میں مانتا ہی نہیں ہوں قرآن ہے. بات ختم ہو گئی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا چیز ہے، ان کو پتہ ہے ہی نہیں ہے قرآن کس طرح ٹرانسمٹ ہوا ہے، اس کی کیا ٹرانسمیشن ہے، اس کا کیا طرق ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا خاتم عدنان، 9 جی 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 بھائی آپ کر لیں بات مکمل. خاتم کا لفظ جو ہے وہ 9 قرات میں آیا، اور خاتم کا صرف ایک قرت میں آیا جو انڈیا میں جو ہے مقبول تھی اور مشہور تھی، جس کو ہم کہتے ہیں حفص عن عاصم. وہ قرت جو ہے انڈیا میں پڑھی جاتی ہے. باقی تمام مسلم دنیا میں کہیں پہ ورش پڑھی جاتی تھی، کہیں پہ دوری، کہیں پہ قانون. تو وہاں پر یہ سارے مسلمان خاتم پڑھتے آ رہے ہیں پچھلے 1300 سال سے، خاتم النبیین. تو یہ چیزیں جو ہیں
ان لوگوں کو نہ تو پتہ ہے، اور جن کو پتہ ہے وہ جان کے جھٹلا دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہے ہی نہیں ہے، قرآن تو ہے ہی نہیں ہے. جی اچھا اب نا آپ کو جو میں نے دیکھے جی بات کی تھی، آپ نے کہا کہ حضرت عائشہ سے منسوب یہ جو بات پیش کرتے ہیں، تو یہ نا میرے سامنے ایک کتاب موجود ہے، یہ میں ریکمینڈ کروں گا اس کتاب کو ضرور ہمارے دوست پڑھیں، مطالعہ قادیانیت. ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس میں جو آپ کو بات دکھانی ہے وہ بات اس لیے نہیں دکھانی کہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یہ دیکھیں ذرا، یہ میں یہ بات پڑھتا ہوں، دیکھیں ام المومنین کی طرف منسوب اس قول کی یہ تشریح خود در منصور ہی میں اس سے متصل اگلی روایت میں موجود ہے. یعنی میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ یہ جو روایت پڑھتے ہیں وہ یہ والی ہے. میں وہ بھی آپ کو ذرا دکھا دوں اسکرین پہ. یہ دیکھیں ذرا، ہاں یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں جی کہ یہ دیکھیں روایت میں آ گیا ہے کہ صرف یہ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور یہ مت کہو کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ ایک روایت ہے، اور یہ تفسیر در منصور سے اس آیت کو پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ پیش کرتے ہیں اس کو مجمع بحر الانوار سے. ٹھیک ہے، اور دونوں کتابوں میں اس کی کوئی سند نہیں ہے. یہ بات آپ نے اس کی کوئی سند نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی جو بات آپ کو دکھانی ہے وہ اس سے علیحدہ ہے. یہ دیکھیں، اگر بے سند باتیں ہی لینی ہیں، اگر انہوں نے بے سند باتیں ہی لینی ہیں تو ذرا اس بات کو پھر لے لیں. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ اس سے متصل اگلی روایت در منصور میں کیا ہے، یہ دیکھ لیں ذرا، کہ ایک شخص نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرمائے جو خاتم الانبیاء ہیں اور جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ خاتم الانبیاء کہہ دینا کافی تھا، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نازل ہونے والے ہیں، اور جب وہ نازل ہوں گے تو آپ سے پہلے بھی آئے اور آپ کے بعد بھی آئیں. ٹھیک ہو گیا. اب آگے لکھا ہوا ہے کہ جو حضرت عائشہ سے منسوب جو قول ہے وہ تو پیش کر دیا، لیکن اسی کتاب میں جو آگے اس قول کی وضاحت کر دی گئی ہے وہ پیش کیوں نہیں کیا؟ اچھا لیکن ہماری بنیادی دلیل آپ نے یاد رکھنی ہے. ایک ہوتا ہے تحقیقی جواب، ہمارا تحقیقی اور بنیادی جواب ان کو کیا ہے کہ جب یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے لا نبی یا بعدی، تو حضرت عائشہ سے منسوب ایک ضعیف جو بات ہے کہ جی لا نبی یا بعدی نہ کہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. کیوں؟ نمبر 1 وہ سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، نمبر 2 وہ صحیح حدیث کے خلاف ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر آپ نے اس کے باوجود اس روایت کو لینا ہے تو اس روایت کی جو وضاحت آگے کی گئی ہے اگلی روایت میں ہی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات، اس کو کیوں آپ پیش نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. نو ویریز، ویلکم. اللہ بہن حافظ. جانے جی سے آپ نے یہ ڈبیٹ امتیاز بھائی کے درمیان اور جو یہ اعظم سیفی کے درمیان ڈبیٹ ہوا ہے حال ہی میں، آپ نے سنا ہے؟ جی وہ سنی تھی میں نے، جی 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 لیکن جی اس کے اندر اتنی زیادہ وہ اینڈ میں بہت مجھے مطلب سر گھومنا شروع ہو گیا تھا کہ نبوت کی ٹائپس کتنی ہیں، کون سی کیا ہے. لیکن پھر آج جو ہے جب امتیاز بھائی نے سٹارٹ کیا تو میں شروع سے اس کو نوٹس بنا رہی تھی، تو وہ پھر ذرا میرے لیے سمری. اب آج مجھے کلیئر ہوا ہے کہ نبوت کی اتنی زیادہ ٹائپس نہیں ہیں، اور وہ اتنا نہیں ہے، سمپل ہی ہے. جی دو جی مانتے ہیں اور تیسری آپ لوگ نہیں مانتے. بس جی دیکھیں، نبوت وہی ہے، نبوت وہی چیز ہے جو قرآن اور سنت میں بیان ہو چکی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور نبوت کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہے اسلام میں. ٹھیک ہے، یہ بلکہ مرزا صاحب نے تو خود کہا ہے کہ بروز جو ہے وہ اوتار ہے. بروز جو ہے وہ ایک ہندو کانسیپٹ ہے، وہ اسلامی کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہے. امتیاز بھائی کتنی دفعہ اس کے حوالے دکھا چکے ہیں کہ بروز کا مطلب اوتار ہے. اوتار تو ہے ہی ہندو کانسیپٹ، اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہماری جو نبوت ہے نا، جس کو ہم نبوت کہتے ہیں، قرآن و سنت میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے. اس کے بعد ہم کسی چیز کو نبوت ماننے کے لیے تیار ہے ہی نہیں ہے. تو قرآن و سنت سے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. شور ڈالا ہوا ہے قرآن و سنت، قرآن و سنت لاؤ، قرآن و سنت سے بروز اور ذل کا کانسیپٹ نبوت کے لیے نکال کے لاؤ، ہے ہی نہیں ہے. تو اتنی سی بات سمجھنی ہے آپ نے کہ جس کو ہم نبی کہتے ہیں وہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک ہیں،
وہ جو نبوت کی ایک نبوت کا سلسلہ ہے اس کی وضاحت قرآن و سنت میں ہو چکی ہے، اس کے خصائص کی وضاحت اور اس کے جو جتنے بھی کیریکٹرسٹکس ہیں وہ سب بیان ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور شخص آ کے کوئی نئی قسم بیان کرتا ہے کہ میں ذلی ہوں، بروزی ہوں، مجازی ہوں، غیر حقیقی ہوں، غیر شرعی ہوں، غیر تشریعی ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا قرآن و سنت میں جو ہے یس یہ ہے کہ کچھ نبی شریعت کے بغیر آئے، ٹھیک ہے، یہ چیز ایک ہے۔ لیکن یہ جو بعد میں جو باقی کیٹیگری جو مرزا صاحب نے خود بنا کے پیش کی ہیں اپنے آپ کو نبی بنانے کے لیے، ان کا نام و نشان نہیں ہے اسلام میں، اسلامک لٹریچر میں۔ جی اور یہ عدنان بھائی یہ جو کہ آپ نے بات کی ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم دکھا کے بات کو مکمل کر دیتے ہیں۔ جو آپ جی نے کہا نا کہ یہ جو بروز والا جو کانسیپٹ ہے، یہ دیکھیں ذرا عدنان بھائی، یہ روحانی خزائن کا والیوم 21 ہے، پیج نمبر ہے 291۔ صوفیوں کا یہ مقرر شدہ مسئلہ ہے کہ بعض کاملین اس طرح پہ دنیا میں دوبارہ آ جاتے ہیں کہ ان کی روحانیت کسی اور پہ تجلی کرتی ہے اور اس وجہ سے دوسرا شخص گویا پہلا شخص ہی ہو جاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ ہندوؤں میں بھی ایسا ہی اصول ہے اور ایسے آدمی کا نام وہ اوتار رکھتے ہیں۔ یہ میرے صاحب بتا رہے ہیں کہ جس چیز کو ہندوازم کے اندر اوتار کہا جاتا ہے اسی چیز کو وہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں بروز کے طور پہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے چلیں بہرحال یہی آپ نے بات کی تھی، ورنہ پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ جی دیکھیں یہاں پر ایک بات صرف جو نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ صوفیوں کے کشف، ان کے جو تجربات ہیں یا تجلیات ہیں، اس کا قرآن و سنت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایک آدمی ہے، اگر اس کو کوئی کشف ہو جاتا ہے، کوئی اس کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، کوئی ہیلوسینیشن ہو جاتی ہے یا اس کو کوئی ویژن نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ تو آپ چرس پئیں یا کوکین اگر آپ سنف کریں یا اپنے ناک میں کوکین ڈال کے اس کو کھینچیں تو عدنان بھائی یہاں سے انہوں نے اس کلپ کو کاٹ کے یہ کہنا ہے کہ عدنان رشید یہ کہہ رہے ہیں کہ صوفیاء نے جو باتیں لکھی ہیں وہ چرس پی کے لکھی ہیں۔ نہیں، میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں کہ بہت سارے صوفیاء نے چرس پی کے باتیں لکھی ہیں، بالکل کوئی شک نہیں ہے۔ بہت سارے صوفیاء نے بھنگ پی کے بھی دائرے مارے ہیں انہوں نے، اور وہ ناچے۔ ابھی آپ آج پاکستان کے درباروں پہ اور مزاروں پہ چلے جائیں، جو لوگ صوفی بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے صوفیاء کا بھیس جو ہے وہ ڈھالا ہوا ہے اپنا، اور صوفیاء کا بھیس کلیم کیا ہوا ہے، آپ ان کو دیکھیں گھگرو باندھ کے، بڑے بال رکھ کے، بھانگ پی کے، چرس پی کے وہ ناچ رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمیں کچھ نظر آ گیا، کچھ نظر آ گیا، ٹھیک ہے، پہنچ گیا۔ نماز یہ لوگ نہیں پڑھتے، غسل یہ لوگ نہیں کرتے، تو ان کے تجربات کا، ان کی باتوں کا کیا اعتبار ہے؟ ہم تو نے تو یہی تو اگزامپل ہمیں ملتی ہے دن رات کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، یہ بدنام کرتے ہیں نا۔ اچھا اگر مسلمان وہ دیکھنے ایسا ہی ہے۔ جی اگر آپ نے مسلمان دیکھنے، کیا آپ شراب خانے میں جائیں گے؟ کیا آپ زنا کے اڈے پہ جائیں گے؟ یا آپ مسجد میں جائیں گے، یا آپ مدینہ شریف جائیں گے، یا مکہ حرم مکی میں جائیں گے، جہاں پہ آپ لوگوں کو روتا ہوا دیکھیں گے سجدوں میں؟ یعنی وہ ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی محبت کا عالم جو ہے رسول اللہ کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کیسا ہے۔ آپ مسلمان دیکھنے وہاں جائیں گے یا آپ شراب خانے؟ تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ قادیانیت کو شراب خانے کی سیر کرواتے ہیں، یا ان ملاؤں کی تصویریں دکھاتے ہیں جو ایماندار ہیں ہی نہیں ہیں، جن میں دین کی رتی بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگ تو ہر دور میں ہوتے ہیں، ایسے لوگ تو اب یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھی ہیں یا ان کے ماننے والے ہیں، جن میں ایسے لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ہم کیا کہیں گے سارے قادیانی ایسے ہیں؟ بالکل نہیں، ہم تو ایسے نہیں کہیں گے۔ تو یہ بڑا غلط ہے ان کا، لوگوں کو جی جیسے مفتی صادق صاحب کے بارے میں اب جی اتنا کچھ پتہ چلنا شروع ہوا ہے تو جی مفتی صادق صاحب اور شاکنگ۔ جو بشیر الدین محمود صاحب جو تھے، ان کی جو لائف سٹوری ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی تو نہیں ہے کہ وہ کس قسم کی حرکتیں کرتے تھے، اور اس کی جو اور دیکھیں آپ مرزا صاحب کی اپنی زندگی کو دیکھ لیں کہ انہوں نے فیمیل سرونٹس رکھی ہوئی تھی، ان کو لوٹا تک پکڑانے والی عورت جو تھی وہ خاتون تھی، غیر محرم خاتون تھی۔ ہمیں کوئی نبی کی زندگی سے ایسی مثال ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنے لیکن نبی وہ تو بہت ایجڈ عورتیں تھیں نا۔ نہیں ایجٹ نہیں تھی، ساری ایجٹ تو نہیں تھی۔
چلے مان لیا کہ ایجڈ بھی تھی، غیر محرم تو تھی نا. اللہ نے جو ایک لائن کھینچی ہوئی ہے اس کو ہم کیوں کراس کریں؟ اور ساری جو ان کی خادمائیں تھیں وہ ایجڈ نہیں تھی، ان میں کچھ شادی شدہ خواتین بھی تھیں. اور آپ دیکھ لیں کہ ایک خاتون جو ہے ان کے پاؤں دبا رہی ہے رات کو. تو یہ چیزیں یہ نبی کا کیریکٹر نہیں ہے. پھر بعد میں اور بھی لوگ ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. تو ایک چیز ہو تو ہم اس کو بیان کریں نا. اتنی لمبی چوڑی باتیں ہیں، اتنی لمبی چوڑی تاریخ ہے کہ کسی بھی لحاظ سے یہ شخص شرافت کے زمرے میں بھی نہیں آتا. ایک شریف انسان ہونا بھی مرزا غلام احمد قادیانی کا محال ہے، چاہے جائے کہ نبی یا مسیح موعود ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، امپاسبل ہے. جی اب دیکھ لیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک شادی شدہ بچی ہے، شادی شدہ لڑکی ہے، محمدی بیگم، جس کی شادی ہو چکی ہے سلطان بیگ کے ساتھ، شرعی نکاح ہوا ہے، اس کا ایجاب و قبول ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں اشتہار چھاپنا اور کہنا کہ میں نے اس کو خواب میں دیکھا اور برہنہ دیکھا، ننگا دیکھا اس کو، اور اس کا سر منڈا ہوا ہے. یہ کہاں کی شرافت ہے؟ اگر ایسا خواب آ بھی گیا تو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اشتہار چھاپنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک مسلمان شخص کی بیوی جو پرائی ہو چکی ہے، کسی اور کے نکاح میں جا چکی ہے، آپ اس کے بارے میں اشتہار چھاپ دیں کہ میں نے اس کو اپنے خواب میں ننگا دیکھا. آپ آج کوئی ان کا مربی اس کو کہے نا کہ ممبر پہ کھڑا ہو کہ کسی قادیانی کی بیوی کے بارے میں ایسی بات کریں، آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت ضروری ہیں ذہن میں رکھنا. اس سے انشاءاللہ آپ نے پوری اوور آل پکچر دیکھنی ہے. اور کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ کرتے دریا بنتا ہے، تو سب چیزوں کو ملا کے آپ کو دیکھنا ہے، پھر انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائے گا. جی لیکن وہی بات ہے نا کہ ایک ساتھ ساری اسٹڈیز شروع کر دو تو پھر وہی ہوگا حال جو پاکستان میں جو گھنگرو پہن کے لوگ بغیر نشے کے گھومتے ہیں. کچھ زیادہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اب میں نے یہ سوچا ہے کہ میں ایک دفعہ میں ایک ٹاپک پکڑوں گی اور اس کے اوپر جتنا سمجھ سکوں گی اتنا سمجھوں گی، پھر نیکسٹ ٹاپک. نہیں تو بہت زیادہ مکس ہو جاتا ہے سب کچھ. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ اتنا ٹائم دینے کے لیے. جی تھینک یو آپ ویری مچ. موسٹ ویلکم. جی ٹاپک وہ چنیے جو بالکل جی ایسا ہو جس سے کلیئر ہو جائے کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی بالکل جھوٹے تھے، ہم جو دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ وہ پہلے ان دعووں کو دیکھیے کہ جو ہم ان کی مثالیں بیان کرتے ہیں ان کے جھوٹے ہونے کی، تو وہ کافی ہیں. اس کے بعد ان کی کتابوں کی جو دقیق بحثیں ہیں اس میں گھسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک آدمی ایک شخص جھوٹا جب ثابت ہو جائے تو اس کی کتابوں میں، اب سلمان رشدی جو ہے وہ، اس کا ہمیں پتا ہے کہ وہ بہت پرولیفک رائٹر ہے، اس کے پاس رائٹنگ سکل ہے، انگلش لینگویج پہ کمانڈ ہے. جب اس کی ایک بات کا ہمیں پتا چل گیا کہ وہ گستاخ رسول ہے، ہمیں اس کی دوسری کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی اور کتابوں میں گھسنے کی یا اس کی اور رائٹنگز پڑھنے کی تاکہ ہم اس کو ایڈمائر کریں؟ کیا فائدہ ہے؟ فائدہ کیا اس میں رکھا کیا ہے؟ جی ابھی تو لاسٹ ویک تو میں امام مہدی کے ٹاپک میں گھسی ہوئی تھی، تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ نیکسٹ ٹاپک یہ ہوگا ٹائپس آف نبوہ. جی بے شک اس پہ ریسرچ کریں آپ. چلیں لیکن امتیاز بس یہ تھوڑی پرابلم ہو جاتی ہے کہ جیسے آج بھی میں ایک جماعت کی لائف پہ گئی ہوں تو کوشچن آنسر شروع کیے ہیں تو نیچے سے خاتون نے آ کے بولنا شروع کر دیا کہ یہ غیر احمدیوں کی بلاٹس پہ جاتی ہیں. اور مجھے تکلیف اس بات پہ ہوئی کہ جو اس لائف کے ہوسٹ تھے یا جو سارے جو بڑے بڑے بھائی پڑھے لکھے لوگ تھے ان میں سے کسی نے روکا نہیں ہے، بلکہ وہ مجھے پوچھ رہے ہیں کیا یہ سچ ہے جو سچ ہے. جی وہ تو انڈورس، وہ گالیاں ہمیں ایسی شدید گالیاں نکالی ہیں ان کے مربیوں نے، جو ان کے ٹک ٹاک پہ ہوتے ہیں. ان کا کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی بولنے والا نہیں تھا. الیس منکم رجل رشید، قرآن کی آیت ہے نا کہ لوط علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا الیس منکم رجل رشید، کہ تم میں کوئی ایسا ہدایت یافتہ شخص نہیں ہے جو سچ کا ساتھ دے. تو یہ لوگ سنتے ہیں اور پھر اس کی تردید بھی نہیں کرتے، اور جو گالیاں نکالنے والے ان کو روکتے بھی نہیں ہیں. ان میں کوئی مرد کا بچہ ایک ایسا نہیں ہے جو آگے کہ یار یہ ہمارا اسلوب نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. جی یہ آپس میں ایک دوسرے کو بلکہ
انکریج کرتے ہیں کہ بڑا مزہ آیا، تم نے مزہ چکھا دیا، تم نے گالیاں نکالی ان کو، ماں بہن کی، ان کی بڑی بے عزتی کر دی، تو کیا نبیوں کو گالیاں نہیں پڑی؟ ہم کس کھیت کی مولی ہے، ہم کس کھیت مولی؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ ان حرکتوں سے ان کا کردار ظاہر ہوتا ہے. جب آپ کو یہ اس طرح ٹارگٹ کرتے ہیں نا، آپ جیسے لوگوں کو جو سنسیئر ریسرچ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ بہت بڑا چیلنج ہے، آپ ایک خطرہ ہے ان کے لیے. وہ سمجھتے ہیں کہ سچ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ نے یہ کلٹ چھوڑ دیا تو اس کی وجہ سے بہت سارے اور لوگ بھی ممکن ہے کہ وہ چھوڑ جائیں. اصل چیز یہ، اصل ان کو فکر جو ہے نا وہ یہ لاحق ہے. جی بس اللہ تعالیٰ عقل دے سب کو. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. اللہ بہت شکریہ، حافظ. اللہ خوش بہت رکھیں آپ شکریہ. کو، وہ اللہ آپ کی آسانیاں پیدا کریں آپ کی ریسرچ میں. آمین. اور ہدایت دے سب کو، ہم کو. آمین یا رب، آمین. اللہ حافظ.